پہلے تو بتائیے یہ آج جو ہوا آپ کے لیے متوقع صورتحال تھی یا آپ کے لیے حیران کن صورتحال تھی؟ نہیں، ہمارے لیے حیران کن ہے۔ حیران کن ہے اس لیے کہ گنتی کی بات ہے، الیکشن رولز کی بات ہے، قانون اور آئین کی بات ہے، جمہوریت کی بات ہے، تو اس میں تو یہ بات بالکل حیران کن ہے۔ لیکن اگر زور کی بات ہے، پولیس گردی کی بات ہے، سیاسی دہشت گردی کی بات ہے تو پھر ایسے ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جمہوریت کی تاریخ میں بھی اور خود کراچی کے عوام کے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے کہ 3,25,000 جیت گئے اور 9 لاکھ ہار گئے۔ تو یہ ایک عجیب جادوئی چراغ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو گیا، ورنہ عملی دنیا میں، انصاف کی دنیا میں، عدل کی دنیا میں، حساب کتاب کی دنیا میں یہ سب کچھ ناممکن ہوتا ہے۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ 70 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک طرف 161 ممبران تھے اور ایک طرف 81 تھے۔ 81 کا وزیر اعظم ادھر بن گیا اور 161 کا وزیر اعظم نہیں بن سکا۔ تو میں افسوس اس بات سے کرتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن نے ایک شہر میں ایک عدل اور انصاف پر مبنی الیکشن کو یقینی نہیں بنایا تو آخر یہ الیکشن کمیشن پر لوگ کیسے اعتماد کریں گے جو پورے پاکستان کا الیکشن شفاف طریقے سے کریں گے؟ سراج صاحب، آپ کو تحریک انصاف کے ان لوگوں سے گلہ ہے جو آج آئے ہی نہیں، 31 لوگوں سے، یا آپ کے خیال میں ان سے کیا گلہ کرنا، وہ تو مجبور تھے؟ دیکھیے، پیپل پارٹی والے اگر سب آ گئے، JUI والے آ گئے، مسلم لیگ والے آ گئے، جماعت اسلامی والے آ گئے، تو آخر PTI والوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ نہیں آئے؟ اس لیے کہ ان کو نہیں آنے دیا گیا، اس کو اٹھایا گیا، یرغمال بنایا گیا، دبایا گیا، پریشر ڈالا گیا، اور یہ سب کچھ جو کچھ پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت نے کی ہے یہ جمہوریت کش اقدامات ہیں، لہذا ہم اس کو مسترد بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ کل آ گئے، کل سے مراد ہفتے بعد، 10 دن بعد، یہ 31 لوگ، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم پہ تو کوئی دباؤ نہیں تھا، ہم تو بس اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں تھا، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہم قانون کے مطابق کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور گلی اور کوچوں، چوکوں اور چوراہوں میں بھی ہم ہوں گے۔ تو ہم تو یہی چاہتے تھے نا کہ ان کو حاضر کر لے، اور ان کی حاضری اور ان کے یہاں آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی انسان آزاد ہے، ووٹ دے یا نہ دے، لیکن خوف کی وجہ سے ان کو نہیں آنے دیا گیا، اور خود PTI کی جو پارٹی ہے، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے بڑے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، اٹھایا گیا، مذمت کرتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ باقی تمام جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تو حاضر ہو گئے، بس صرف ایک جماعت کے لوگ ایسے تھے کہ ان میں 31 لوگ نہیں آئے۔ آخر کیوں؟ آپ کا کسی بھی سطح پہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ یا وہ کچھ ہے پیپلز پارٹی سے؟ یعنی کہ کیا، یعنی کوئی ایسا تعلق ہے کہ آپ اس مسئلے پہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت زرداری صاحب سے بات کریں، یا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں جتنے اپیلیں اور جتنے بات چیت ہونی تھی وہ تو ہم نے الیکشن سے پہلے کی تھی کہ آپ اس مسئلے کو دیکھ لیں، یہ ایک شہر ہے اور باقی پورا صوبہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ حیدرآباد کو، سکر کو، شکارپور کو، لاڑکانہ کو، دادو کو، جیکب آباد کو ٹھیک کر لے، اور اس شہر کو چھوڑے عوام پر جس کے حق میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو اس کا احترام کرے۔ کاش اگر پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت یہ بات سمجھتی تو اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا، لوگ اس کو جمہوریت کے چیمپئن سمجھتے۔ لیکن آج ثابت ہوا کہ سندھ کی حکومت نے بھی اور پیپل پارٹی نے کراچی کی گلی اور کوچوں میں جمہوریت کو دفنانے کی کوشش کی ہے، لیکن لوگ اس کو ہضم نہیں کر سکتے ہیں۔ جو حکومت چاہتی ہے ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا تو ہو گیا نا، اب تو کیا ہو گیا، اب تو میئر بن گئے ہو۔ دیکھیے، میئر کیسے بن گئے، انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہم الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے، اور جن لوگوں کو انہوں نے ووٹ سے محروم رکھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ صاف بات ہے، سیدھی بات ہے۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اتحاد برقرار رہے گا ہاؤس میں بھی؟ دیکھیے پیارے بھائی،
یہ ایک لوکل گورنمنٹ کا وہ الیکشن تھا. جی میں اسی لوکل گورنمنٹ ہاؤس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ اتحاد برقرار رہے گا یا یہ میئر اور ڈپٹی میئر کے چناؤ تک تھا اور اب اپنا سیاست ہوگی؟ یہ تو بہرحال اب ہے وہاں پر، اور اس وقت تو ہم چاہیں گے کہ ان کے لوگوں کو جو ووٹ سے محروم کیا گیا ہے ان کو بہرحال یہ حق مل جائے، اور اس میں عدالت اور الیکشن کمیشن دونوں اپنے حصے کا فرض ادا کرے. سر آپ کو یہ لگتا ہے سراج صاحب کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ظاہر حالات سے اندازہ تو ہو رہا تھا کہ وہی ہوگا جو آج ہوا ہے، تو اگر کوئی ایسی ورکنگ ریلیشن شپ بنایا تھا، آپ اقتدار کے اتنا قریب آ گئے، الٹیمیٹلی تو پاور پالیٹکس ہوتی ہے نا، تاکہ آپ اقتدار میں آ کے سرو کرتے عوام کی خدمت کرتے تو اگلی دفعہ لوگوں کو آپ کو ووٹ دینے کے لیے ایک جواز آپ بتاتے کہ دیکھو ہم نے یہ کیا ہے، اتنی مشکلات میں یہ کیا ہے، بعد لینا خاصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ہے تاکہ کچھ کام کر سکیں. ہم 10 کام کرانا چاہتے 10 نہیں کرا سکے 4 کرا سکے، اگلی دفعہ ہمیں زیادہ ووٹ دینا تو ہم میئر لائیں اپنا. اگر کسی ایسی ارینجمنٹ میں آپ مان جاتے بالآخر کہ جس میں میئر پیپلز پارٹی کا اور ڈپٹی میئر آپ کا ہوتا، تو کم از کم اقتدار کی میں یہ نہیں، اب اقتدار کی راہداریاں ذرا ایک نیگیٹو ورڈ سمجھا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اقتدار کے مزے لے لیتے، لیکن تاکہ سرو کرتے، چونکہ آپ کے ووٹر کو اتنے عرصے بعد امید ہوئی تھی کہ یو ور جسٹ دس کلوز ٹو بینگ اے میئر اور ڈپٹی میئر، اور آپ نے چھوڑ دیا. اب پتہ نہیں 4 سال بعد کب الیکشن ہوگا، پتہ نہیں تب ایم کیو ایم بائیک آؤٹ کرے گی، پتہ نہیں تب کیا حالات ہوں گے، تو آپ کو لگتا ہے ایسے کسی ارینجمنٹ میں بات کر لینی چاہیے تھی؟ آپ کو نہیں لگتا؟ بادامی صاحب، کیا یہ ایک انصاف ہے کہ آپ کی اکثریت بھی ہو اور مسلک بھی آپ کا جمہوریت ہو، جس کی اکثریت ہو ان کا حق دیا جائے؟ تو کیا اس وجہ سے آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے کہ حکومت پیپل پارٹی کے ہیں؟ کیا اس وجہ سے آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے کہ پھر آپ کو فنڈ نہیں ملے گا؟ اور ویسے بھی انشاءاللہ یہ حکومت تو کوئی 30-40 دنوں کا مہمان ہے، پھر تو یہ حکومت بھی نہیں رہے گی، اور ہم امید ہے کہ کراچی کے لوگوں کو اپنا حق ملے گا. اس میں خیرات صدقات کی کوئی بات نہیں ہے، رائٹ اور انصاف اور میرٹ کی بات ہے. آخری سوال، آپ نے یہ پوچھا ہے حافظ صاحب سے، آپ کے علم ہے کہ یہ 30 لوگ کدھر ہیں؟ آپ کا ان سے کوئی رابطہ ہے کچھ جو آج نہیں ہے 31 لوگ؟ دیکھیے، یہ تو کراچی جماعت سے ہم نے بات کی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ تھے، اٹھائے گئے، منع کیے گئے، غائب کیے گئے، دبائے گئے، خریدے گئے کم، لیکن بہرحال خوف، دباؤ اور اغوا یہ خود ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، اور اس پر ہم افسوس کرتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ پیپل پارٹی کے لیے، سندھ کی حکومت کے لیے نیک نامی تو نہیں ہے، لیکن اس سے ان کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں.